مانگنے والوں دعاؤں میں مدینہ مانگو، مانگنے کو بہت کچھ ہے، جو تمہاری چوائس ہوتی ہے وہ مانگتے ہو، جس کو تمہارا دل چاہتا ہے وہ مانگتے ہو۔ جب جب نیازی جبی کو خدا کی بارگاہ میں جھکا کر بندگی کا اظہار کرتے ہو تب تک کے بعد بس زیادہ منتقل نہیں کرنا ہے، محبت و ماشاء اللہ بیٹھے ہیں اور یہاں تو کھمبوڑی ایسی زمین ہے ساری صاحب، آپ نے ایسا ذہن بنایا ہے کہ ہم بات جاؤ تو جاتے اتنی محنت سے قتل کرتے کوئی 1 روپے کا انعام نہیں دیتا ہے، لیکن یہاں کھندوڑی کے ایسے سنی مسلمان عاشق دیوانے ہیں کہ انہوں نے بتا دیا کہ ہم صرف شاعروں کو نہیں دیتے ہیں بلکہ ہمارے یہاں سب کے ساتھ انصاف کیا ہے۔ سبحان اللہ، اور چاہے تو کہہ دیجیے رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ یہ توجہ ہونا چاہیے، ایک آدمی جلسوں میں جا کر سمجھا کر جلسے میں پہنچا دیا، بیٹھ گیا، 12 بجے کے بعد آدمی کی آنکھیں کھلی نمرا ہو جاتا ہے، آدمی تقریر کو سنتا نہیں اس کو بنگال کے ہاتھ کی طرح کھاتا ہے، وہ سو رہا تھا، کچھ جا رہا تھا، کچھ سن رہا تھا، کچھ سو رہا تھا۔ حضرت کے بھائی میں دلی ہے، دلی اور دلی میں قطب مینار ہے، کہ پورا جلسہ سن گیا، کا ذہن کی برآمد ہے۔ دلی میں قطب مینار ہے، جیسا ایک مولانا بار بار کہتے ہیں کہ دلی میں کتا بیمار ہے، کہتے دلی میں قطب مینار ہے، وہ سمجھا کہ دلی میں کتا بیمار ہے۔ آدمی جب کچھ ہوتا ہے کچھ جاگتا ہے کہ کچھ کا کچھ، اس لیے آپ آس پاس میں چیک کرتے رہے، اگر کوئی سو جائے تو اس کے کار میں سبحان اللہ کے لیے تاکہ کہنے کا بھی سوال ملے اور جگانے کا بھی۔ سبحان اللہ، کہتا ہوں بزرگ نے، میں اپنی بچی کو اپنے قریب بٹھا کر کے کربلا والے حسین پاک کی بچی سکینہ کی داستان سنا رہا تھا کہ بیٹیو تم تو جوان ہو، ہٹی کٹی ہو، 3 دن سے اگر کھانا نہیں ملا تو کیا بات ہے، پانی کو مکمل طور پر تمہیں دے رہا ہوں لا کر کے کنویں سے بھر کر کے، لیکن سکینہ تو وہ تھی کہ جس کی عمر 7 سال تھی اور کربلا کی زمین پر اس حسین کی بچی سکینہ نے 3 دن تک نہ پانی پیا تھا نہ کھانا کھایا تھا۔ تو ہم تو اس سکینہ کے مانگنے والے ہیں، اپنی بچیوں کو تشکیل اور تسلی اور تسکین دے رہا تھا، لیکن اس نے کہا کہ آج تک میں نے ایسا نورانی چہرہ نہیں دیکھا ہے، اور نوجوان میں نے کبھی اس بستی میں نہیں دیکھا، آس پاس میں نہیں دیکھا، یہ بتاؤ کہ تمہارا نام کیا ہے، تم کہاں سے آئے ہو، کہاں کے رہنے والے ہو، تمہارے والد کا نام کیا ہے؟ جب اتنا پوچھا تو شاید تو وہاں کہتے ہیں سن لے، میں اس بستی سے نہیں آیا ہوں، آس پاس سے نہیں آیا ہوں، یاد رکھ میرا نام عبد الوہاب ہے، میں بغداد سے آیا ہوں اور میرے والد کو زمانہ غوث اعظم کے نام سے یاد کیا کرتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔
कदमों में गिर करके कहा था कि आप ईरानी पीर के शहजादे हैं, बड़े पीर रोशन जमीन दस्तगीर के लगते जिगर हैं। कहा हाँ, मैं सरकारे गौसे आदम का शहजादा हूँ। इतना सुना तो ये बुजुर्ग कदमों में गिर गए। इन्होंने उठाया, सीने से लगाया और फरमाया, क्या तुमने पीरानी पीर का नाम सुना है? पीरानी पीर का जिक्र सुना है? तो उस बूढ़े ने रोते हुए कहा था कि जब मैं इस गांव में पैदा हुआ था तो मेरी माँ मुझे गोद में लिटा करके मदीने वाले मुस्तफा की नाते सुनाती थी और बगदाद वाले गौसे आदम का नाम पाक सुनाती थी। पैदा हुआ और माँ की गोद में लेट करके मैंने पीरानी पीर का नाम सुना। जब मुझे और शऊर पैदा हुआ तो मैं मस्जिदों में जाने लगा। जुमे के दिन मस्जिदों के मिंबरों से इमामों से पीरानी पीर का नाम पाक सुना। जब मैं मिलादों में जाता तो लोग अपनी तकरीर और मिलादों में पीरानी पीर का नाम लेते। खुदा की कसम ये कहता है कि जब से मैं पैदा हुआ आज तक पीरानी पीर का नाम सुनते चला रहा हूँ। तो हजरत शाह वहाब कहते हैं, क्या कभी तुमने पीरानी पीर को देखा है? तो अर्ज करता है, मैं कैसे देख सकता हूँ, इसलिए कि वो बगदाद में रहते हैं और मैं इस गाँव में रहता हूँ। उनको देखने के लिए बगदाद जाना होगा और मैं गरीब आदमी हूँ। जाने के लिए सवारी चाहिए, या तो होना चाहिए या घोड़ा होना चाहिए, और उसको खरीदने के लिए न मेरे पास दिरहम है न दीनार है, तो ऊँट भी नहीं है, घोड़ा भी नहीं है, सवारी है नहीं, तो बगदाद जाऊं कैसे? इसलिए जा नहीं पाया। तो देख नहीं पाया। शाह वहाब कहते हैं, क्या तू देखना चाहता है? अर्ज करता है, मेरा ऐसा मुकद्दर कहा है। तो शाह वहाब कहते हैं, सुन ले, तेरा मुकद्दर आज उरूजे सुरंजा पर है। अगर तू कहेगा तो न सवारी की जरूरत, न ऊँट की जरूरत, न घोड़े की जरूरत, न गाँव छोड़ कर जाने की जरूरत। रब्बे काबा की कसम, बगैर सवारी के तुझे घर के